أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے والے سبق میں صفا اور مروہ کا شعائر اللہ ہونا بیان کیا تھا، اور حج میں اور عمرے میں صفا مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا. یہ مسئلہ تو گزشتہ ہو گیا ہے. آگے فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری نازل کردہ دلائل کو اور ہدایت کی باتوں کو بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کتاب کے اندر واضح کیا ہے، یہ لوگ اللہ تعالی کی لعنت کا شکار ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں میں بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. اب ذرا اس کی حقیقت سمجھتے ہیں. تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں تھیں.
نشانیاں بتلائی تھیں، علامات بتلائی تھی کہ ایک نبی برحق آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان میں یہ نشانیاں اور یہ علامتیں پائی جاتی ہوں گی۔ جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لے آنا۔ اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ کتاب اللہ کے مضامین سے نابلد ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کے مضامین سے ناواقف ہیں، علماء بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ تفسیر وغیرہ کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ ہمارے سامنے کھل کر یہ بات آئے کہ بھئی قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کتاب کے تقاضے کیا ہیں، یہ کتاب کن قسم کے احکام کو لے کر اتری ہے، اور یہ کتاب کن باتوں کا حکم کرتی ہے، کن باتوں سے روکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک تو علم وہ ہے جو فرض عین ہے، جیسے حدیث شریف میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ احکام کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو ہر مسلمان کو طہارت اور صفائی کے احکام، وضو کے، غسل کے معلوم ہونے چاہیے۔ کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی سے باقی رہتا ہے، یہ سب مسائل معلوم ہونا، یہ فرض عین کا درجہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو۔ پھر آئے گا نماز کا حکم۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ تو بھئی نماز کس طرح پڑھنی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ روزہ آئے گا تو روزے کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے احکام کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر حج کی استعداد ہے، حج میں جانا چاہتا ہے تو حج کے احکام معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور موٹی موٹی باتیں جیسے گناہوں سے بچنا، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، یہ تمام چیزوں کا اجمالی علم حاصل کرنا فرض عین ہے، جس کے بغیر مسلمان کی دینی زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ تمام باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض۔ دوسرا ایک علم ہے جو فرض کفایہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں کیا تفصیلات ہیں، کیا اوامر ہیں، کیا نواہی ہیں، احادیث میں کیا آیا ہے، فقہ میں کیا آیا ہے، کون کون سے احکام ہیں، تو باریک بینی سے ان کا مطالعہ کرنا، بڑی بڑی کتابیں پڑھنا، یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔
پوری بستی میں ایسا ایک عالم ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو ضرورت پڑنے پر دین کے ضروری مسائل سے واقف کر سکے، اور اگر کوئی نہ رہا تو پوری بستی گناہگار ہوگی۔ تو یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ علم دین کا جو اجمالی فرض عین حصہ ہے وہ تو آدمی مقامی طور پر بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن جو تفصیلی علم ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، باہر جانا پڑتا ہے، وطن سے دور جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس نے کوئی راستہ علم دین کی طلب کے لیے طے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ چلنا آسان کر دیں گے۔ دعوت کے کام میں بھی نکلتے ہیں تو یہ علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں۔ دعوت کا ایک نمبر علم ہے، ایک ذکر ہے کہ ضروری علم سے ہم واقف ہو جائیں۔ یہ فرض کفایہ کے درجے کا جو علم ہے وہ چل پھر کر مسجدوں میں بیٹھ کر، حلقوں میں بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہماری قربانیاں، ہمارے حج سب صحیح ہوں۔ اگر صحیح مسائل معلوم نہیں ہے تو عبادت صحیح نہیں کر سکے گا، اللہ کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی علم حاصل کرنے والا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہے، وہ جب تک لوٹتا نہیں جب تک اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اب آپ کے لیے اور ماں بہنوں کے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ ہم خود وہاں سے آتے ہیں، آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں، آپ کو خالی بیٹھ کے سننا ہے۔ اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور غور سے سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی اہتمام سے سنے، غور سے سنے، اور یہ کہ بھئی مجھے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا، نہیں اٹھانا ہے تو نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام میں دو طبقے تھے، ایک طبقہ وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی تفصیلات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک صحابہ کرام کا طبقہ وہ جن میں ابو ہریرہ سر فہرست ہیں، تقریباً 5374 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اس میں صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی ہے، 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو یہ سب لوگوں نے علم حضور سے حاصل کیا، رات اور دن لگے رہے، کمانا، بازار جانا، دنیا کے سب مشغلے کو چھوڑ کر بس ایک مشغلہ بنا لیا، دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا، اور پوری زندگی اس کے اندر کھپا دی۔ صحابہ کرام کا ایک طبقہ وہ ہے جو حدیثیں کم بیان کرتا ہے،
ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے. جن لوگوں نے بیان کیا انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ جو اللہ کے احکام کو اور علم دین کو چھپائے بعد اس کے کہ رسول نے اس کو واضح کر دیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو ہم یہ اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے احادیث کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. صحابہ کرام حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے پورے عالم کے اندر چلے ہیں، ہر جگہ چلے ہیں. کسی کی قبر قسطنطنیہ میں ہے، کسی کی قبرص میں ہے، کسی کی دمشق میں ہے، کسی کی شام میں ہے، کسی کی عراق میں ہے. مدینے میں کم صحابہ کرام کے مزارات. یہ اتنی دور جا کے کیسے انتقال کر گئے کہو؟ یہ علم دین کی محنت لے کر چلے، اور انہوں نے جگہ جگہ جو لوگ علم سے دین سے بالکل واقف نہیں تھے ان کو واقف کیا، اور جتنا حضور نے ان کے کشکول میں بھرا تھا وہ تمام کے تمام نکال کر لوگوں کو دے دیا. اب اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ پکڑ ہوتی کہ جانتے تھے پھر کیوں نہیں پہنچائی بات. جتنی بات مسلمان جانتا ہو اپنے بھائی بہن کو پہنچانا ہے. حدیث میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت کے بارے میں بھی تم نے علم حاصل کیا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو پیار سے محبت سے سمجھا کر دین کے قریب لاؤ. اب دوسرا صحابہ کرام کا طبقہ تھا، ان کے سامنے ایک اور حدیث تھی. وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات چلائی جان بوجھ کر اور بالارادہ، اس لیے حدیث کے بیان کرنے میں کافی احتیاط کرنا پڑتا ہے. اس لیے صحابہ حدیث بیان کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بات حضور نے کہی تھی. اس لیے زیادہ تر احادیث روایت بالمعنی ہے. 80% طبقہ حدیثوں کا روایت بالمعنی ہے، اور بے الفاظہا جو احادیث ہیں وہ کم ہے. تو انہوں نے کہا ہم لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کوئی بات خدا نہ خواستہ غلط اگر حضور کی طرف منسوب کر دی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. تو ایک طبقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کھولی تھی، وہ دین کی نشر و اشاعت میں لگے تھے، دوسرے ڈرتے تھے گھبراتے تھے تو وہ زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. یہود کے علماء بہت اچھی طرح سے حضور کو جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کہ باپ اپنے بچوں کو جانتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی گود میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی ہر نقل و حرکت اور ظاہر اور باطن سے ماں باپ باخبر ہوتے ہیں. ہاں، ماں باپ کی بہت سی باتیں بیٹے پر، اولاد پر مخفی اور پوشیدہ رہتی ہیں. تو اہل کتاب یعنی تورات کے علماء حضور کو اتنا جانتے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے، سب سے بڑے عالم تھے.
جس کو حبر کہتے ہیں، احبار جماعت یہ یعنی یہودیوں کے بڑے عالم، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کا مطالعہ کیا، پھر حضور کی ملاقات کرنے کے لیے آئے، وہ سب علامتیں صحیح پائی اور حضور پر ایمان لے آئے۔ ایسا ہر یہودی عالم کو کرنا تھا، لیکن یہ کرسیاں جو ہیں نا، اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی بھوک، اس لیے نیتا لوگ مر جائیں گے اور رسی جل جاتی ہے لیکن اس کا بل نہیں جاتا، اس طرح بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ان کی سیاست ختم نہیں کریں گے۔ ایسا چسکا لگ جاتا ہے آدمی کو، کرسی کا چسکا ایسا لگ جاتا ہے۔ یہودیوں کے علماء سوچتے تھے کہ سب نشانیاں بتا دیں گے تو لوگ ہمارے پاس کہاں آئیں گے، وہ تو حضور کے پاس چلے جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ حضور نے عثمان ابن طلحہ حجبی، جن کے پاس کعبہ کی دروازے کی چابی رہتی ہے، ان سے چابی مانگی اور بیت اللہ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ اس نے مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے بہت دماغ پشی کی، پھر تو حضور تو تشریف لے گئے اندر۔ حضور نے یہ فرمایا کہ عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ چابیاں تم نہیں دے رہے ہوں گے، یہ چابیاں میرے دامن میں ہوں گی، میرے پاس آئے گی، اور اس دن وہ چابی جو ہے میں تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ یہ تو بہت بے عزتی والا دن ہوگا مکے کے سرداروں کے لیے، مکہ ان سے چھن جائے گا، اتنی بڑی سیٹی ان کے ہاتھ میں سے نکل جائے گی، آپ کے پاس آ جائے گی، یہ تو بڑا ذلت والا ان کے لیے دن ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ان کے لیے عزت والا دن ہوگا۔ اسلام عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، کسی کی عزتیں چھیننے کے لیے نہیں آیا۔ دیکھیے ابو سفیان لڑتے رہے حضور کے ساتھ، جتنی جنگیں اور غزوے ہوئے ہیں ان تمام کے اندر ابو سفیان آگے آگے رہے، اور دین کو مٹانے کی جو بھی ممکن کوشش ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کر ڈالی، لیکن دین کا مٹانا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ حفاظت کریں گے، چاہے لوگ کتنی بھی محنت کر ڈالیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ یہ چراغ اسلام کا جو جل رہا ہے اس کو اپنی سازشوں کی پھونکوں سے جلا دیں، بجھا دیں، ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنا یہ نور اسلام اور نور توحید مکمل کر کے رہیں گے چاہے مشرکین لاکھ کوششیں کر ڈالیں۔ اب ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر دین قبول کیا، وہ بھی حالات کو دیکھ کر کہ اب تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری سرداری نہیں چھنے گی، تم اسی طرح سے معزز رہو گے جیسے پہلے معزز تھے۔ لو سنو، جس شخص کو ابو سفیان نے امن دے دیا میں اس کو امن دے دوں گا، کیونکہ ابو سفیان پہلے سردار تھے، آج بھی ان کی سرداری اسلام میں آنے کے بعد باقی ہے۔ حضرت عمر سردار تھے، دین میں آنے کے بعد بھی سردار رہے۔ حضرت ابو بکر
دین سے پہلے صدیق تھے، دین میں آنے کے بعد بھی صدیق رہے۔ حضرت عثمان مالدار تھے، اسلام میں آنے کے بعد بھی کروڑ پتی رہے۔ تو اسلام لوگوں سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آتا۔ دعوت کے کام میں لوگ نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں بھئی ہمارا گھر کیسے چلے گا، روزی کا کیا ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا انتظام ترتیب سے چلنے کو کہتے ہیں کہ گھر کا انتظام بھی دیکھو اور اپنے دین کا نظام بھی دیکھو، یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حضور نے گھر بھی چلایا، دین کو بھی چلایا، گھر سے بھی دین کا کام کیا، باہر نکل کے بھی دین کا کام کیا، گھر میں سے بھی تبلیغ کی، مسجد میں سے بھی کی اور میدان کارزار کے اندر بھی کی۔ کوئی میدان مسلمان لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، دین کی دعوت دینے گئے تھے کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں دین پہنچ جائے۔ تو سب سے جاتے تھے، پہلے دعوت دیتے تھے، دعوت دینے کے بعد سامنے والوں نے دعوت قبول کر لی، کوئی لڑائی نہیں، رہو آرام سے رہو، دین پر قائم رہو، ہم تو دین کا پرچم بلند کرنے آئے تھے، کرتے رہو، اب تمہارے ساتھ کیا جنگ ہے، کوئی جنگ نہیں۔ لڑائی تو اس لیے لڑنی پڑی کہ تم مانتے نہیں ہیں تو لڑائی لڑنی پڑی، مان جاتے ہیں تو کوئی لڑائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہاد کا مقصد مار کاٹ کرنا نہیں ہے، دین کو اصل میں طاقت دینا ہے، اور یہ طاقت دین کی سرحدوں کی حفاظت کے ذریعے سے ہوگی۔ اور جب تک جہاد نہ رہے مسلمان اپنے ملک میں احکام دین پر اچھی طرح عمل نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ ہم لوگ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کافی ریسٹرکشنز ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سب شعائر پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہندو ملک ہے لیکن الحمدللہ ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ ورنہ یہودیوں کی سازش تو یہ ہے کہ مساجد اور مدارس پہلے بند کر دو، کیونکہ دین یہ دو جگہ سے، فوارے دین کے یہ دو جگہ سے نکلتے ہیں، فاؤنٹن آبشار یہاں سے نکلتے ہیں، اس کو پہلے شیلڈ کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک جماعت ایسی رکھی ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر وہ رہتے ہیں، اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے اندر علماء رات دن بسے ہوئے، رچے ہوئے، اور ظالموں کے ظلم کا جواب دیتے ہیں اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ ہمارے دعوت کے ساتھی جو چلتے ہیں ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب وہ نہیں دے سکتے، ہم دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں کہ تم کام کرو ہم جواب دیں گے۔ ہمارا کام ہے دلائل سے سمجھانا، آپ کا کام ہے فضائل پر گفتگو کرنا، لوگوں کو دین کے قریب کرنا۔ اعتراض کرنے والوں کو یہ علماء جواب دیں گے، مفتیان کرام جواب دیں گے۔ آج تک جتنے بھی اعتراض ہوئے ہیں سب کے جوابات الحمدللہ دیے ہیں اور آئندہ بھی دیتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری کی پیشنگوئی یہی یہود عوام نہیں، علماء چھپاتے ہیں اپنے اقتدار اور جاہ اور منزلت کے بچاؤ کے لیے۔ حضور نے اعلان کیا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا میں اس کو بھی امان دے دوں گا۔ ابو سفیان جس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کو امن دے دو، میں امن دے دوں گا۔ تو اسلام سرداری لے نہیں لیتا، اسلام میں سردار آئے گا تو سردار ہی رہے گا، بلکہ پہلے سے زیادہ معزز اور عزت والا بن جائے گا۔ حضرت بلال کو کون جانتا؟ وہ تو غلام تھے، زبان میں بھی لکنت، حبشی تھے،
لیکن اسلام نے ان کو کتنی عزت دی کہ صحابہ کرام حضرت بلال سے کہتے تھے کہ بلال سیدنا و مولانا، بلال ہمارے سردار ہیں۔ اسلام سردار بنا دیتا ہے، سرداری چھینتا نہیں۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو دین کو چھپا رہے ہیں۔ ہمارا بھی حتی الامکان فریضہ ہے کہ جتنی باتیں ہم جانتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ یہ غیروں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہ دور ہے کہ ہمیں خود اپنے لوگوں کو بتانا پڑے گا تو وہ دوسروں کو بتا سکیں گے۔ خود ہی واقف نہیں ہے دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو غیروں میں کرنا ہے، تم تو یہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہو، اپنے لوگوں کے اندر کرتے ہو۔ بھائی پہلے خیش پھر درویش، پہلے تو خود ہمارے گھر کی ہم کو خبر لینی پڑے گی۔ قوا انفسکم، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے، اپنے سماج کی اصلاح کریں گے، پھر یہ سدھرے ہوئے سماج کو لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی اسلام قبول کریں گے۔ تو کسی کو سدھارنے سے پہلے اپنا سدھار ضروری ہے، کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اور وہ اصلاح کے لیے اب اللہ والوں نے یہ طریقہ بتایا کہ یا مدرسوں کا راستہ اختیار کرو، یا خانقاہ کا راستہ اختیار کرو، یا پھر دعوت کا راستہ اختیار کرو۔ یہ تین راستوں سے تمہاری اصلاح ہو۔ مگر اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیا یہودیوں میں سے، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جیسے عبداللہ ابن سلام، اور انہوں نے کھول کھول کر تورات کی نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور کہہ دیا کہ نبی یہ برحق ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرنے والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں بڑا توبہ کا سننے والا ہوں اور قبول کرنے والا۔ ان الذین کفروا، اب ایک دوسرا ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، توبہ کرنے کا ٹائم بھی بتا دیا، توبہ کیسے کی جائے وہ بھی بتا دیا، سچائی کو واضح کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لی، دین قبول کر لیا تو توبہ سے گزشتہ جتنے گناہ اور برائیاں ہیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ جیسے اسلام سے پہلے کسی نے بت پرستی کی ہے، شرک کیا ہے اور شراب پی ہے، جوا کھیلا ہے، رات دن جو ہے مورتیوں کے سامنے دنڈوت کیا ہے، لیکن جس دن وہ سچے دل سے توبہ کرے گا اسلام قبول کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی کفر کے زمانے کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ سچی توبہ سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں مانے ہیں، اپنے کفر پر جیسے مکے والے اڑے رہے، اور وہ یہود جو حضور کے دشمن بنے رہے، اور ان کی موت کفر کے حالت میں آئی، ان پر اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں اور لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھاؤں آپ کو۔ ابھی ہمارے علاقے کے بہت بڑے سیاسی مسلمان لیڈر وہ چل بسے، وہ تہجد گزار بھی تھے، نمازی بھی تھے، پابند بھی تھے، دیندار بھی تھے، رشوت بھی نہیں لیتے تھے، لوگوں کا کام بھی کرتے تھے، دنیا داروں کے، غیروں کے، اپنوں کے، سب کے کام کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔
انتقال کے بعد جو ہے ان کے صاحبزادے نے علم نہیں. بھائی سیاست اور چیز ہے اور دین اور چیز ہے. سیاست کا شاید نالج ہوگا, پالیٹکس کا نالج ہوگا, لیکن دین کا نالج ایسا لگتا ہے کہ شاید ابا جان نے اتنا نہیں دیا, 0 رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کی قبر کے اوپر جو ہے آرتی کی اور یوں کہا کہ ان کی روح کو اطمینان ملے گا. مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. ایصال ثواب کیا جائے, قرآن پڑھا جائے, ان کے لیے صدقات دیے جائیں, یہ کام اچھی اولاد کا ہے. اچھی اولاد کو یہ کرنا چاہیے, نہ کہ یہ شرکیہ کام کرنا چاہیے. پھر وہ وہاں سے چلے سیدھے اجمیر پہ جا کے 2-4 چادریں چڑھا دی. میرے باپ کو روحانی شانتی ملے گی. کس نے کہا؟ کہاں سے لائے؟ کیا نالج ہے تمہارے پاس؟ کیا علم ہے تمہارے پاس کہ شانتی ملے گی؟ کیا دلیل ہے؟ صرف اپنی دماغ کی اپج ہے. دماغ میں جو آیا وہ کر ڈالا. اور کیوں کیا؟ اب باپ جتنا مشہور ہونا ہے. باپ جیسے کام کریں گے تو باپ کی طرح مشہور ہوں گے. یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کفریہ کام نہیں کرنا ہے. اس سے بڑی مصیبت ان کے اوپر یہ آئی. اور ان کا دماغ, جب آدمی دین پہ نہیں ہوتا تو اس کی عقل سٹھیا جاتی ہے, الٹی باتیں سوچتا ہے. دین انسان کو صحیح بات سجاتا ہے, اور جب دین نہیں ہوتا تو آدمی غلط کام کرتا ہے. وہ چلے گئے مندر کے اندر, اور مندر میں جا کے باقاعدہ جو ہے مورتیوں کی پوجا پاٹ کیا, اور پوجا ارچنا کی, اور اخباروں کے اندر خوب شائع ہوا کہ دیکھو فلان صاحب کے بیٹے یہ کر رہے. تو یہ تو کفریہ کام ہے. بھئی کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں, اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اس کے کارناموں سے پتا چلے کہ یہ منافق ہے. جیسے مندروں میں جانا, آرتیاں کرنا, شرکیہ کام کرنا, بتوں کے سامنے سجدے کرنا, پوجا پاٹ کرنا, سب کفر ہے اور سراسر کفر ہے. کوئی بھی کرو, کسی کا بھی کتنا بڑا بیٹا کیوں نہ ہو اور باپ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اللہ کے یہاں یہ دنیا کا بڑا ہونا نہیں دیکھا جائے گا. اس کے یہاں تو تم کر کیا رہے ہو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. من عمل صالحا فلنفسہ, تم جو کام کر رہے ہو. اب بیچارے بہت سے لوگ ان کے قریب رہے, ان کو چاہیے تھا اور ضروری تھا کہ وہ ان کی اصلاح کرتے. جو قریب تھے ان کو چاہیے کہ فون کے ذریعے سے ان کو روکتے کہ بیٹا یہ مت کر. بہت سے ایسے لیڈر ہیں کہ جن کی بیویاں ہندو ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مندر میں بھی جاتے ہیں اور پوجا بھی کرتے ہیں. ایسا شخص پکا منافق اور کافر ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی, اسی حال میں مرا, تو اس کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا ہے. اور ایک اور لیڈر تھے, انہوں نے کہا میں تو مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں, میں بھی مندر میں بھی چلا جاتا ہوں. یہ دو طرف کے ڈھول بجانے سے آدمی سچا ایمان والا نہیں بنتا. لوگوں کے اور غیروں کے دل جیتنے کے لیے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچنے مت نکلو. دین سستا نہیں ہے, دین بہت نازک ہے. اپنے عقائد کی حفاظت کرو. یہ بچپن میں عقائد نہیں پڑھا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس حالت پر پہنچے ہیں. تو یہ کام اگر کوئی بھی کرے گا اور اسی حالت پر مر جائے گا تو بغیر توبہ کے مرا تو کافر مرے گا. حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا تعال اقامرو, چل اپنے بیٹھ کر جوا کھیلیں, تو اس کو چاہیے
فَلَهُ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھے. چل بھائی اپنے مندر جائیں، ذرا پوجا کر کے آئیں. ایسے شخص کو سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی تو یہ اس کا گناہ معاف ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اگر کوئی کر لینا تو بڑے بڑے گناہ اللہ فرماتے. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے اس میں جو ہے کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ معاف ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں معاف ہو سکتا. شرک کو معافی نہیں ہے. شرک کو معافی کب ملے گی؟ جب سچے دل سے اپنی اصلاح کرے گا اور توبہ کرے گا. اس لیے زبان سے کیا بات نکال رہے ہیں اس کو سوچا کرو. کوئی جملہ ہماری زبان سے کفریہ نہ نکل جائے. بیٹھے بیٹھے ایک تو کام تو کچھ کرتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہ دین کا کوئی حکم جانتے ہیں، اور دین پر کامنٹ کر کے ایسی کامنٹ کرتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا راتوں رات جہنم کی 70 سال کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے. یہ زبان کو کنٹرول کرو. یہ تو بڑے آدمی کے بیٹے تھے تو لوگ ذرا ڈرے بولنے سے، ہم نہیں ڈرتے. جو حق بات ہے تو کہنی ہی پڑے گی، کوئی بھی ہو پھر کسے باشد. نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا بڑا نبی زادہ، لیکن نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا، ڈوبا کے غرق کر دیا اور کافرین کی فہرست میں لکھ دیا، نبی کے بیٹے کی فہرست سے نکال دیا. فرمایا نبوت کا سلسلہ نظر و فکر کی بنیاد پر چلتا ہے، نطفوں کی بنیاد پر نہیں چلتا. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کیا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی تو رہ کیا جائے گا باقی؟ لوگوں کی بھی لعنت ہے. اللہ کا بندہ اللہ کا کھا کے دوسروں کا گا رہا ہے، دوسروں کو خوش کر رہا ہے. ارے اللہ کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی بھی مغفرت کریں گے اور سب قبرستان والوں کی بھی مغفرت کریں گے. پھر جو کفر کی حالت میں مرا اس کی وعید کیا بیان کی؟ خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کیونکہ اس کا کفر دائمی ہے تو اس کا جہنم میں رہنا بھی دائمی ہوگا. ایمان والے کا ایمان مرتے دم تک دائمی رہا، دنیا سے گیا اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا تو دین پر گیا، یہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، سدا بہار جنت میں اس کو اللہ داخل کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اور کوئی آ کر سفارش نہیں کرے گا بڑا لیڈر کہ میں بھئی بھارت کا وزیر اعظم تھا لہذا اس کے اوپر سے عذاب کم کر دو. فرماتے ہیں وہاں کوئی بڑا نہیں، وہاں اللہ ہی بڑا ہے. کسی کی بڑائی وہاں چلتی نہیں، اللہ کی بڑائی کے آگے کسی کی سفارش کرنے کا بھی کوئی حق کسی کو نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کون کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. یاد رکھو کفر سے بچتے رہو، ہمیشہ کی جہنم سے اگر بچنا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، نہ ایک سے زیادہ ہے نہ ایک سے کم ہے، نہ دو ہے نہ تین ہے، ایک ہی ہے. هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم، تم سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آؤ، وہ بڑا رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. روشنیاں بند کر دی جائے گی دعا تک کے لیے.
پہلے چند شعر ہوں گے، اس کے بعد ذکر ہوگا. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں گا، پھر آپ ذکر جہری طور پر ذرا زور سے شروع کر دیجئے. ہمارے دل کی صفائیوں کے لیے ذکر ضروری ہے. ماں بہنیں بالکل آہستہ آواز میں ذکر کریں اور روزانہ کے جو اذکار بتائے ہیں وہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رنگ بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا نام ہے. ہم دنیا کے دھیان میں گھنٹوں کھپا دیتے ہیں، اللہ کے دھیان میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. ہمارے دل میں اللہ کا دھیان آ جائے، اس کے لیے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سر کو دل کی طرف جھکا کر بیٹھنا ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے
اور دل میں اترتی جا رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. دل کو اللہ اللہ کرنے والا بنانا. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل پر اتر رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا اور ہم خاموش بیٹھ گئے. ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا اختیار ہم سے چھین لیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف علالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں دین سے عشق عطا فرما، شرک سے نفرت عطا فرما. اے اللہ کفر سے اور ایسے کام جس سے تو ناراض ہوتا ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، توحید خالص پر ہم کو قائم فرما، اخلاص اور صراط مستقیم نصیب فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دین کی اچھی اور سچی سمجھ حاصل کرنے کے لیے علماء سے ہمیں وابستگی نصیب فرما، ان سے محبت عطا فرما، ان سے علمی فیض حاصل کرنے کی ہمارے اندر ہمت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما. اور بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو جہاں جہاں ہو شفا عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. دور دراز جماعتیں گھوم رہی ہیں، اے الہ العالمین تمام کی نصرت فرما، مدد فرما، جہاں ہو ان کی حفاظت فرما، ان کے بال بچے اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. ہمیں قرآن کریم کا فہم، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا
اس کے احکام پر عمل کرنا نصیب فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قدم قدم پر لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی نصیب فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.